السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب ذی وقار، دنیا میں ہر انسان قیمتی ہونا چاہتا ہے۔ اس کے لیے ساری شریعتوں کا مطالعہ کیجیے، کتب کے اوراق کھنگالیے، تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ جو بندہ اپنے وقت کو قیمتی بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قیمتی کر دیتے ہیں۔ وقت کی قدر اگر سال کے اعتبار سے پوچھنی ہے تو سال کے اختتام پہ کسی طالب علم کو جسے بڑی امید ہو کہ میں کامیاب ہو کر کے منزلوں پہ پہنچنے والا ہوں اور وہ فیل ہو جائے تو سال کی قیمت اس سے پوچھیے۔ اگر مہینے کی قدر پوچھنی ہے تو مہینہ بھر محنت کرنے والا، تغاریاں اٹھانے والا مزدور، اگر اس کی تنخواہ اسے نہ ملے تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ کبھی مزدور کے برابر جا کر کے اس حیثیت میں سوچئے گا جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو۔ ایک دن کی تکلیف کیا ہوتی ہے، سارا دن بھوک اور پیاس کاٹ کر کے شام کے وقت ایک روزے دار کی حالت دیکھ لیں۔ ایک منٹ کی قدر کا پتہ کرنا ہے تو ویزا ایکسپائر ہونے والا ہو، فلائٹ آخری ہو اور آپ ایک منٹ کے فاصلے سے پیچھے رہ جائیں، اس وقت انسان کی جو نفسیاتی حالت ہوتی ہے، اپنے وقت کو سمجھنے کے لیے یہ ساری مثالیں کافی ہیں۔ اور اگر کسی نے سیکنڈ کی قدر پوچھنی ہو تو پتہ کیجئے جب بات وفات پا رہا ہو اور آخری سانسوں پہ ہو اور بیٹی یا بیٹا دور سے بھاگتے آ رہے ہوں، دروازے دہلیز کے اوپر قدم ہو۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھے ہیں، اور جسٹ ایک سیکنڈ کے وقفے کے ساتھ ادھر آواز آئے ابو، اور وہ آگے سے بیٹی نہ کہہ سکے اور مہلت مانگتے ہوئے اس دنیا سے وہ بندہ چلا جائے، اور ایک سیکنڈ کی بھی تقدیم اور تاخیر فرشتے نہ ہونے دے تو وقت کا احساس ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، صحیح البخاری میں موجود ہے کہ جسے عمر کے 60 سال دے دیے گئے، کل قیامت کے دن رب کے سامنے عذر پیش نہیں کر سکے گا۔ بس اللہ سے ایک دعا کیا کریں کہ اللہ ہم سے وقت کا حساب نہ لے، نہ وقت کے ضیاع میں جتنی ہم نے کوشش اور کاوش کی ہے، اگر اسے قیمتی بنانے میں تھوڑی سی بھی ہمت کرتے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی قیمت ڈال دیتے ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر کے اوپر آپ پہلے گفتگو بھی سن چکے ہیں، یہ موضوع بھی سن چکے ہیں، لیکن اس حوالے سے ضرور دیکھیے گا کہ یہ مہلت زندگی میں آپ کو یا مجھے دوبارہ نہیں ملنے والی۔ آخری پھیرا ہے، پہلا ہے، فرسٹ ہے اور لاسٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ہمارے حق میں بنائے، لہٰذا اگر کامیابی چاہتے ہیں اور دنیا اور آخرت کے اندر
رسوائیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو میں اور آپ ابھی بھی وقت ہمارے ہاتھ میں ہے، ابھی بھی وقت ہمارے ہاتھ میں ہے، تو ضیاء سے پاکیزہ، آوارگی سے پاکیزہ اپنے وقت کو قیمتی بنا کے اس دنیا میں جئیں، موت آئے تو ایسے ہی، اور پھر اگلے مرحلے آئیں تو اللہ تعالیٰ اس وقت کی قدر کرنے والوں کی قدر ڈالتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ، آپ اگر اپنی زندگی کو کامیابیوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو بغیر کسی لگی لپٹی کے ریا سے پاکیزہ نیت اسے اپنا لیجیے۔ دنیا میں بے شمار کاموں میں ہماری نیتیں پہلے بن چکی ہیں اور خراب ہیں۔ یہ اللہ پاک کا بڑا احسان ہے کہ اس نے تجدید نیت کا بھی موقع دیا ہے۔ اگر نیت خراب تھی، بنیاد غلط رکھی گئی ہے، پاکیزہ نیت آپ اس کی تجدید نئے سرے سے اسے اپنی زندگی میں لیں۔ دنیا میں بڑے سارے کام ہیں جن میں ہماری نیتیں بگڑی ہوئی ہیں، ان نیتوں میں ایک بار پھر سے نظر ثانی فرمائیں۔ یہ آخری عشرہ، رمضان المبارک کا مہینہ، یہ ابھی باقی ہے، رمضان نہیں گزرا، ابھی باقی ہے، اور جتنا باقی ہے اس کا ایک پل بھی کافی ہے۔ تجدید نیت کے لیے آپ سب سے پہلے اپنی اور میں اپنی نیت میں اخلاص پیدا کروں۔ عظیم سے عظیم تر دنیا کا کام جسے ہجرت کہتے ہیں، صحیح البخاری کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات کے ساتھ جو ہمارے سامنے آئی ہے، دین کے لیے بیوی، بچے، آل اولاد، گھر بار، کاروبار، منڈیاں اور بازار چھوڑ دینا آسان نہیں تھا، مگر مکہ والوں نے ایسے کیا ہے۔ ایک شخص کی رپورٹ ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس شخص نے ہجرت ایک عورت سے نکاح کرنے کے لیے یا رشتے کے لیے کی ہے، تو محبوب علیہ السلام کہہ دیتے ہیں وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، وہ بندو جو نیت کرتا ہے بندہ ملے گا وہی۔ جس کی ہجرت کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی ہے اسے وہی ملے گا، اور جس نے ہجرت کی ہے دنیا کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے، معلوم نہیں اسے وہ دنیا ملتی ہے یا عورت اس کے نصیبے میں ہے یا نہیں، یا نکاح ہوتا ہے یا نہیں، لیکن ہجرت کا سوال کیا۔ اتنا بڑا عظیم کام نیت کے بغیر، تو اپنی نیت کے اندر اخلاص، اور اس کے بعد تیسری چیز اپنے ایمان کو شرک سے پاکیزہ اختیار کیجیے۔ دنیا میں 7.5 ارب لوگوں میں سے 1.5 ارب لگ بھگ لوگ ایمان کو قبول کر چکے ہیں۔ ایمان کو قبول کر لینا دنیا کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لیکن 2 چیزیں ذہن میں رکھنا، باقی لوگ جو ہیں 7.5 ارب میں سے جو 6 ارب لوگ باقی ہیں، ان لوگوں کی ایمان کی ذمہ داری میرے اور آپ کے کندھوں پہ ہے۔ رب چاہتا تو انہیں مسلمان کر دیتا، لیکن آزمائش ہے میری اور آپ کی کہ ہم نے اپنی آواز ان تک پہنچانی ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، ان لوگوں کو ایمان کی دعوت دینا، خود مومن ہونا، اور ان کے شکوک و شبہات دور کرنا کہ جیسے داخلہ لیے بغیر آپ جتنا مرضی اچھا پڑھ لیں ڈگری نہیں مل سکتی، اور سرکاری جوائننگ جو ہے تھرو پراپر چینل دیے بغیر آپ کی ریٹائرمنٹ پہ پینشن نہیں لگ سکتی، بھلے پرائیویٹ اداروں میں جتنا مرضی آپ نے اچھا وقت گزارا ہو۔ ایسے ہی دنیا میں جتنی مرضی آپ لوگوں پہ مہربانیاں کرتے گزر جائیں، موت کے بعد آپ کے لیے کوئی چیز بطور صدقہ جاریہ نہیں رہے گی جب تک ایمان نہیں ہے، اور ایمان آپ کے کام نہیں آنے والا جب تک وہ شرک سے پاکیزہ نہیں ہے۔ میرے جتنے بھائی جتنی بہنیں سن رہے ہیں، ایک بہت بڑا امت کو دھوکہ دیا ہے
اور دھوکہ بھی ممبر و محراب پہ بیٹھنے والے ذمہ دار لوگوں کے تھرو سے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، ان کے لیے آسانیاں کرے۔ اگر تو انہوں نے جان بوجھ کے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں زندگی میں یو ٹرن لینے کا موقع دے، اور اگر ان سے غلطی سے ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں اس غلطی کی اصلاح کرنے کی بھی توفیق دے۔ کہ تمام انبیاء نے جس مقصد کے لیے سب سے زیادہ مارے کھرائی ہیں، شہادتیں دی ہیں، وہ شرک تھا، کہ اس سے لوگوں کو بچا کے توحید کی طرف، خالص ایمان کی طرف لایا جائے۔ لیکن افسوس کہ صحیح البخاری کی ایک حدیث کا توڑ مروڑ کر کے غلط معنی اور مفہوم پیش کرنے کی جو کوشش کی جاتی ہے کہ امت محمدیہ میں شرک نہیں رہا اور محبوب کو اپنی امت میں شرک کا ڈر نہیں ہے، یہ مفہوم نہیں تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہر اس چھوٹی سے چھوٹی چیز کی نشاندہی فرمائی جس کی وجہ سے شرک کی بو بھی آتی ہے۔ ریا کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے شرک قرار دیا، اور یہ ہر دوسرے تیسرے فرد میں پایا جا رہا ہے۔ دکھاوا اور نمائش، نمود، تو اپنے ایمان کو شرک کے بغیر خالصتاً اللہ کے ساتھ جوڑیے، خالصتاً، انشاءاللہ آپ کامیاب ہیں۔ میں پھر سے گزارش کروں گا، مسلکوں کی جنگ گھر میں ہی رہ جانی، فیصل آباد کے محلوں میں رہ جانی، قبرستان میں آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ قبروں کی تعمیر اور تزئین اور اس کی ڈیزائننگ کی حد تک تو رہے گی، لیکن اندر کی نہیں۔ اندر کا معاملہ کچھ اور ہے۔ وہاں جا کے سب سے پہلا سوال جو آپ کے لیے تیار کر دیا گیا ہے، آبجیکٹو ہے دیکھنے میں، سبجیکٹو ہے، لائف ٹائم سے تعبیر ہے، جو آپ نے اور میں نے عمل کیا ہے۔ اگر شرک کی معمولی سی بھی بو آئی، ہم نے جتنا مرضی قیمتی سالن بنایا ہو، اگر اس سے سمیل آنے لگے تو چھوڑ دیتے ہیں۔ نفیس توا لوگ وہ نہیں کھاتے۔ ممکن ہے تو کہے کہ ابھی سٹارٹ ہو رہا ہے، اتنا زیادہ مزاج نہیں بگڑا، کوئی نہیں، کھا لے، پیسہ لگا ہے۔ نفیس توا لوگ نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ عقیدہ جس میں شرک ہو، معمولی سی بھی اس میں سے سمیل آئے، اللہ منہ پہ مار دیتے ہیں۔ موت سے پہلے پہلے چانس ہے کہ اپنے عقیدے کو پاکیزہ بنائیں، لیکن اگر موت آ گئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ دیکھیے، لوگوں کی وجہ سے کسی کام کو چھوڑ دینا یا لوگوں کی وجہ سے کسی کام کو کرنا اللہ کے ساتھ بدترین کیفیت ہے انسان کی عدم توکل کی۔ اللہ پر یقین، اللہ پر توکل، اللہ پر اعتماد، اللہ کے ساتھ حسن ظن، اسے مضبوط کیجئے، کیونکہ دنیا اس وقت چھوٹی چھوٹی چیزوں کے رب سے ہٹ کر کے ان لوگوں سے جڑ گئی ہے جو بیچارے اپنی سانس کی ویلیو نہیں رکھتے، اتھارٹی نہیں رکھتے، جو اپنے پیٹ کی ہوا باہر نکالنے کی حیثیت نہیں رکھتے۔ اور میں انہیں دیکھتا ہوں کہ آخری عمر میں الائٹ کے اندر جن بیچاروں کی یہ حالت تھی کہ ان کو بڑے بڑے انجیکشن لگا کر کے ان کے پیٹ سے پانی نکالا جا رہا تھا، اور وہ چیخو پکار کر رہے تھے، اور جن کو نہلاتے ہوئے کروٹ لینے کی بھی ہمت نہیں تھی، اور جو بیچارے اٹھ کر کے جنازگاہ تک لوگوں کے ساتھ نہیں، کندھوں پہ جانے کے محتاج تھے۔ انسان کتنا گر گیا ہے۔ نہ ڈرے تو رب سے نہ ڈرے، ڈرنے لگے تو پھر ان لوگوں سے ڈرنے لگ جائے، اور عجیب و غریب ان کے بارے میں رومانوی خرافات بنا کر کے بیٹھ جائے۔ تو اللہ کے لیے کامیاب ہونا چاہتے ہو، آپ کی اپنی لائف ہے، اکیلے قبر میں جانا ہے، تو شرک سے پاکیزہ ایمان لے کر کے جائیے گا۔ اور چوتھے نمبر پہ، جتنی بھی عبادتیں کر رہے ہو، بدعات و خرافات سے پاکیزہ سنت کے ساتھ مزین عبادت کیجئے، تھوڑی کر لیجئے، سنت کے ساتھ عبادت کیجئے، آپ کامیاب ہیں، آپ کامیاب ہیں۔ اللہ نے کبھی آپ سے یہ نہیں پوچھنا مسلک بول، یہی پوچھنا ہے من نبیو،
تیرے عمل کے لیے جو کچھ بھی تو نے کیا تھا اس کا جو سورس آف نالج تھا، جو اسٹائل تھا، جو طریقت تھی، جو انداز تھا، اسوہ اور قدوہ تھا، وہ تو نے کس کا اختیار کیا تھا؟ وہ تو نے کس کا اختیار کیا تھا؟ جیسے پہلے ہے نا من ربک، کہ تیری ضرورتوں کو کون پورا کرتا تھا، مشکلیں کس سے حل کرواتا تھا، ویسے اپنی عبادت کا اسٹائل کس کے مطابق تھا؟ لوگوں جائیے پوری دنیا کے کلمہ پڑھنے والے خوش نصیب لوگوں سے پوچھئے، کیا انہوں نے اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ نہیں پڑھا؟ یہ تو دل سے پڑھا ہوتا ہے نا، اس میں تو دوسری رائے نہیں ہے۔ ایک امت، ایک کلمہ، ایک طرح کے جملے، ایک طرح کی زبریں زیریں شد مدیں، تو لڑائیاں کیسی ہیں؟ اپنی زندگی کو کامیاب بنانا ہے، عبادات کے اندر سنت لے آئیے۔ عبادتیں آپ سے زیادہ نہیں مانگی گئی، صرف 4 عبادتیں آپ سے لی گئی ہیں، اور ان میں سے بھی 3 اللہ تعالیٰ نے ان کو جسمانی رکھا ہے، باقی تقریباً مالی ہیں۔ شہادتین کا تعلق آپ کے ذہن سے، زبان سے، اقرار سے ہے، دل کی تصدیق سے ہے۔ نماز، روزہ اور حج، یہ 3 عبادتیں موٹی موٹی، باقی خوشی اور غمی کے اسٹائل ہیں ہماری زندگی کے، جیسے نکاح ہے، طلاق ہے، معاملات، ان کو ہم آگے دیکھیں گے۔ تو کیا ہم ان میں بھی محبوب کی سنت نہیں لے سکتے؟ حضرات، اپنے دادا ابو سے بہت زیادہ محبت کیجیے، نانا ابو کی حد سے زیادہ عزت کیجیے، ددیال کی، ننیال کی، سسرال کی جتنی ہو سکے مٹ کے عزت کیجیے، لیکن یاد رکھیے کائنات کے سارے امام اور سارے انبیاء بھی مل جائیں تو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ویلیو کو نہیں پہنچ سکتے، انہیں کبھی پیچھے نہ کرنا۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، محبوب کو پیچھے کر کے، اپنی آواز بلند کر کے، ان پہ شاؤٹ ہو کے، ان کی بات کو رد کر کے، ریجیکٹ کر کے، دبا کر کے، تعویل کر کے، اپنے کسی رشتہ دار، عزیز، امام، خطیب، داعی، مبلغ کو جتوا کے، میں جیتا تو کیا جیتا، میں اس دن ہار گیا۔ محبوب کو کبھی ہارنے نہ دینا۔ ان کی ہار کے لیے مشرکین نے، کفار نے پہلے ہی بڑا زور لگایا تھا، یہود و نصارہ نے اپنے سارے دل لگا لیے تھے۔ اللہ کے لیے کلمہ پڑھ کے تو انہیں پیچھے نہ کریں کبھی بھی۔ نماز میں صرف 4 حالتیں ہیں، سنت کے مطابق کر لیں، 5ویں نہیں ہے۔ قیام محبوب کی سنت کے مطابق کریں، اللہ آپ کے قدم مبارک کر دے گا، قیامت میں کبھی قدم نہیں ڈگمگائیں گے۔ آپ اپنے رکوع کو محبوب کی سنت، رکوع چھوٹی چیز نہیں ہے، پوری کائنات کے جتنے چوپائے ہیں نا، رب چاہتا تو گھٹنے سے ہاتھ زمین پہ کروا دیتا، تو چوپایوں والی شکل تھی، اللہ نے اس حالت میں بھی تجھے ممتاز رکھا ہے، سنت کے مطابق چل، اور زمین پہ تیرا ماتھا ٹیک کے، ٹکوا کے، پاؤں لگوا کے، گھٹنے لگوا کے، ہاتھ لگوا کے، سبحان ربی الاعلیٰ کہلوا کے تجھ سے صرف محبت مانگی ہے اور محبوب کی سنت مانگی ہے۔ امرت ان اسجد علی 7 اعظم، جو زمین پہ گر کے بھی اس کی گردن میں سے سریا نہیں گیا، اکڑ نہیں گئی، وہ کیسا امتی ہے؟ اور تشہد کے دھرنے میں محبوب کا اسٹائل اپنا لے، نہیں اپنائے گا تو وقت تو گزر جائے گا۔ تشہد پہ کتنا ٹائم لگتا ہے، وقت تو گزر جائے گا، لیکن مزہ تب ہے۔ میں دیکھتا ہوں میرے ساتھ جو بچے آ کے ایڈمیشن لے لیتے ہیں، 2 سال کا، 4 سال کا ٹائم ہوتا ہے، باہر رہنے والوں کا بھی گزر جاتا ہے، گزر ان کا بھی جاتا ہے، لیکن یہ 4 سال 2 سال کے بعد کسی مقام پہ ہوتے ہیں، ڈگری ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، بڑے پر امید ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک ایسی جگہ سے آ کر کے اپنے آپ کو، اپنے وقت کو صحیح طریقے سے گزارا ہے کہ جہاں انہیں کچھ ملا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی سنت ہے، ان کی اتھارٹی سنت ہے۔ ہم تو بڑے سادہ لفظوں میں کہتے ہیں، آپ کو ساری زندگی کوئی بندہ نیت سے روک نہیں سکتا، آپ کہتے رہے 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت نماز فرض، کوئی دنیا کی پاور نہیں روکے گی۔ صرف سنت کی حیا واحد چیز ہے،
اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کائنات کی پہلی اور آخری چیز ہے کہ جو آپ کو ہر چیز سے ہٹا کے سنت پہ لے آئے گی. کرنا ہے یا نہیں کرنا، محبوب نے کیا ہے کہ نہیں کیا. آپ نماز پڑھا رہے ہیں، مدینے میں آئے ہیں، اور آپ نے حکم دیا تھا کہ یہودی نصرانی اپنی عبادت گاہوں میں جوتا لے کے نہیں آتے. تو معمولی چیز نہیں ہے. نفیس نبی، کائنات کے سب سے نفیس نبی، نفاست سے بھرے ہوئے دین، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، وہ آرڈر دے رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنی عبادت گاہوں میں جوتا لے کے نہیں آتے. صحیح حدیث ہے مسلم کی. سنن کی طرف بڑھیے، آپ کو یہ روایتیں ملیں گی کہ تم جوتا پہن کے نماز پڑھا کرو. صحابہ نے تو یہ بات مان لی، آپ کے میرے دل میں یہ بات نہیں آتی. نفاست میں، طہارت میں فرق ہوتا ہے. یہ مسجد کے قالین میں آپ جوتا پہن کے آ جائیں، طہارت کے خلاف نہیں ہے، نفاست کے خلاف ہے. آپ جنازے میں ہیں، موقع ہے، کچی جگہ ہے، جوتا پہن کے نماز پڑھنے میں حرج کو نہیں، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. مگر ہمارا اگر دل وہاں بھی نہیں مانا تو سمجھ لیجئے پھر سنت کے لیے میرے وجود میں جگہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کروا رہے ہیں، آپ نے بھی جوتا پہنا ہے، پیچھے قوم بھی پہن کے بیٹھی ہے، نماز پڑھ رہی ہے. آسمان سے وحی آئی کہ محبوب آپ کے جوتے کے نیچے نہ کوئی چیز لگی ہوئی ہے. آپ نے نماز میں جوتا اتار دیا. پچھلی صف نے محبوب کو دیکھا، انہوں نے اتارا. اس سے پچھلی صفیں جیسے جیسے دیکھتی گئی نماز میں جوتے اتر گیا. سلام پھر کے آپ نے پوچھا کہ میرے پاس تو وحی آئی تھی، میرے جوتے میں کوئی پرابلم تھی، آپ لوگوں نے کیوں اتارا؟ ایسا ایمان چاہیے. کہنے لگے محبوب کیوں کا ہمیں پتہ نہیں، ہم نے کل آپ سے یا لوگوں سے پوچھ کے، آپ جو کرتے ہیں وہ کر جاتے ہیں. محبوب جو کر گئے ہیں نا وہ کر جائیے. باپ دادا جو مرضی ناراض ہوتا ہے، قیامت کے دن انہوں نے ویسے بھی اپنا رشتہ تو نبھانا نہیں. پتہ ہے نا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، یہ سارے رشتے تو منہ موڑ کے چلے جائیں گے. جس نے رب امتی کہنا ہے، اس سے آپ نے اور میں نے دنیا میں منہ موڑ کے ان آباء و اجداد کے رسوم و رواج پہ مر رہے ہیں. ہمیں عقل مند کون کہے گا؟ اور اس کے بعد جو بڑا اہم ترین معاملہ ہے اور بڑا ضروری اور لازمی ہے کہ مفادات سے پاکیزہ رشتے چلائیے. آپ کامیاب ہیں. مفادات سے پاکیزہ رشتے یا بالا، ہمارے ہر رشتے کے پیچھے مفاد وابستہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنیے، کامیابی کے لیے اگر آسمان سے اور کچھ نہ اترا ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک فرمان ہی کافی تھا. کیا؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک تمہارا وتیرہ یہ نہ ہو جائے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو، جو اپنے لیے تم پسند کرتی ہو اپنی بہن کے لیے بھی پسند کرو. اللہ اکبر. ہم میں سے کوئی شخص یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی انسلٹ ہو. اچھا لگتا ہے کسی کو؟ دوسرے کی بےزتی کر کے ہم کتنی خوبصورتی سے فیصلہ بادی زبان میں کہتے ہیں جو کہ چنگی منجی ٹھوکی. تو نہیں، یہ کامیابی نہیں ہے، یہ سوچ پاکیزہ نہیں ہے، یہ خیال پاکیزہ نہیں ہے، یہ انداز پاکیزہ نہیں ہے. جب مجھے اچھا لگتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں تو میں بھی لوگوں کی تعریف کروں. خوشامد نہیں تعریف، خوشامد منع ہے. اگر کوئی کرے تو اس کے منہ پہ مٹی پھینکے. اگر جینون صحیح معنوں میں حقیقت کوئی بیان کر رہا ہے تعریف، تو منہ پہ تعریف ہو سکتی ہے. آپ نے جتنے بھی صحابہ کو جنت کی خوشخبریاں دی ہیں ان کا اچھا تعارف کروایا ہے، منہ پہ ہوا ہے. اور سیدہ خدیجہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 عالمی خوبیاں بیان کی تھی، پہلی وحی کے موقع پہ منہ پہ سامنے تھی، منہ پہ تھی اور سامنے تھی. اگر ایسی ویسی بات ہوتی تو محبوب مٹی اٹھاتے پھینک دیتے، یہ کیا کر رہی ہو. ایک ایک صحابی جن کی منقبت بیان ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، منہ پہ ہوئی ہے. تو تعارف اچھا میرا ہو، مجھے پسند ہے تو لوگوں کا اچھا تعارف کرو.
تعریف پسند ہے تو لوگوں کی تعریف کرو، مجھے خالص چیز چاہیے تو لوگوں کو خالص چیز بانٹو، مجھے سمائل پسند ہے، کوئی اجڑے ہوئے چہرے والا میرے سامنے عبوسن کم تریرہ بن کے میرے آنے پہ اپنے جو ہے وہ جبی پہ بال ڈالے، سلوٹیں ڈالے، مجھے پسند نہیں، تو کسی آنے پہ مجھے بھی ویسے ہی ہونا چاہیے۔ اگر مجھے پسند ہے کہ میرے ساتھ کوئی جھوٹ نہ بولے تو پھر مجھے بھی کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ یہ کر کے دیکھ لیں، پوری سوسائٹی اگر مفادات سے بالا ہو کے پاکیزہ اور خلوص پہ مبنی رشتے آپ کو پیش نہ کرے تو مجھے کہنا۔ اور سیکنڈ لاسٹ، لا ضرر ولا ضرار، کامیابی کا اصول بنا لیں کہ نہ دکھ دینا ہے نہ دکھ پانا ہے، نہ نقصان کرنا ہے نہ نقصان اٹھانا ہے، نہ ظلم کرنا ہے نہ ظلم ہونے دینا ہے، نہ پریشان کرنا ہے نہ پریشان ہونا ہے، نہ فراڈ کرنا ہے نہ اپنے ساتھ فراڈ ہونے دینا ہے۔ یہ اصول لا ضرر ولا ضرار کامیابی کی اتنی حسین کڑی ہے، اس زینے پہ چڑھیے اور اپنے آپ کو آمادہ کر لیجئے کہ میں نے ملاوٹ نہیں کرنی جتنے ہم بیٹھے ہیں، کیونکہ دوسرے کا نقصان ہے ملاوٹ کرنا۔ اگر آپ اور میں یہ مائنڈ بنا لیں کہ انشاءاللہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا، کیونکہ میرے اکیلے فیصلہ کرنے سے بات نہیں بنے گی، حکمران کی اکیلی کوشش اور قوت سے بات نہیں بنے گی۔ آپ کو پتہ ہے نا، سنتے ہیں جیسے اعمال ہوتے ہیں ویسے رب اعمال کر دیتا ہے، حکمران کر دیتا ہے۔ انسان کے عمل ہی جزا ہوتے ہیں، عمل ہی سزا ہوتے ہیں۔ سزا و جزا حشر پہ ہی نہیں موقوف، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ قیامت کے دن اللہ کی عدلیہ اور عدالت کورٹ اور کچہری ہے، تو دنیا کے اندر انسان کے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے جو ہمارے اوپر مسلط کی جا رہی ہے۔ تو اس لیے لوگوں کو نقصان دے کے خود فائدہ اٹھا کے انسان کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ ہم ملاوٹیں کر کے، دھوکے دے کے، جھوٹ بول کے، فراڈ کر کے بہت کچھ کرتے ہیں۔ میں تو اتنا کہتا ہوں آپ جو کرتے ہیں صرف اس میں دھوکہ اور ملاوٹ اور نقصان چھوڑ دیں، باقی ساری دنیا پاک ہو جائے گی۔ ایک ایک بندہ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، میں اور آپ اپنی گھر کے افراد کی ذمہ داری اٹھا لیں، پورے ملک میں اسلام، استحکام، نفاذ سب ہوتا شروع ہو جائے گا۔ صرف اپنے ایک یونٹ کو سنبھال لیں، ہم سے اپنا یونٹ نہیں سنبھلتا، اور بات کرتے ہیں ملک کی، اور بات کرتے ہیں ہم جو آفاقیت کی، اور بات کرتے ہیں عالمی اور بین الاقوامی لیول کی، بات کرتے ہیں بر اعظموں کی، اور کیفیت یہ ہے کہ ہمارے گھر کے اندر جوائنٹ فیملی میں صرف جتنا میرا حصہ ہے میں اپنے اس بیڈ روم تلک اپنے آپ کو صحیح نہیں کر سکا۔ میری بیوی کو مجھ سے تکلیف ہے، میرے بچوں کو مجھ سے تکلیف ہے، میرے خاندان میں بڑے لوگوں کو مجھ سے تکلیف ہے، اور میں کہتا ہوں کہ میں ہی ٹھیک ہوں باقی سب غلط ہیں۔ تو نہیں، لوگوں کو تکلیف دینا ختم کیجیے، آپ کامیاب ہیں۔ دیکھیے نا، راستے سے کانٹا اٹھا دیا تو صدقہ ہے، راستے کو صاف کر دیا تو صدقہ ہے، مسکرا کے کسی سے بات کی تو صدقہ ہے۔ بکرے ڈھونڈنے نکل جاتے ہیں، وہ نہیں ملتے، اوقات نہیں ہوتی، وہاں سے جا کر کے پھپھڑے اور گوشت لے کے شاپر میں ڈال کے وہ سر صدقہ کر لیتے ہیں۔ یہ تکلیف سے کسی کو بچانا کتنا عظیم صدقہ تھا اور فری میں تھا۔ رکیے اس سے اور روکیے۔ میں اللہ توفیق دے، بڑا مٹ کے ایک بات کہہ رہا ہوں، جس کرسی پہ بیٹھا ہوں آپ لوگوں سے 1.5 فٹ اونچی، تو قبر اتنی ہی گہری کر دی جاتی ہے جتنا بندے کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے، حساب کتاب اتنا ہی سخت ہے۔ دنیا میں جتنا اکٹھا کرنے چاہتے ہو کر لو، کسی ایک چھت کے نیچے جا کے آپ ریڑیاں بھر لو، سامان جتنا لوڈ کرنا ہے کر لو، کیشیئر کے پاس سے گزرتے ہوئے جتنا زیادہ سامان ہے وقت بھی اتنا ہی لگنا ہے، حساب و کتاب بھی اتنا ہے، آسانی سے جان نہیں چھوٹنے والی۔ لیجئے دنیا سے کمائیے، صحیح لیجئے، اس کرسی پہ بیٹھ کے ایک اللہ سے وعدہ کیا ہے اور دعا مانگی اور توفیق مانگی ہے کہ اللہ جھوٹ پہ مبنی، ذوق پہ مبنی، ملاوٹ پہ مبنی کوئی بات کرنے کی توفیق نہ دینا، اور اگر ہو جائے تو اس سے رجوع کرنے کی اور توبہ کی توفیق دینا، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند ہے اور اس کی امانت سچ ہے۔
اگر اس میں جھوٹ کر کے، مرضی کی من گھڑت روایتیں بیان کر کے، جھوٹے واقع بیان کر کے، موضوعات کو لا کے، ضعیف اور کمزور کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لگا کے، جو آپ نے فرمایا نہیں وہ آپ کا فرمان بتا کے، اگر امت کو میں نے یہی کچھ دینا ہے تو اس سے بہتر ہے میں نہ دوں، کیونکہ مجھے حکم ہے الا للہ الدین الخالص وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ کسی نے خوبصورت بات کی تھی، حرام کھانے سے شکلیں نہیں بدلتی، امت محمدیہ کی نسلیں بگڑ جاتی، شکلیں نہیں بگڑتی، نسلیں بگڑ جاتی۔ اور اگر ممبر اور مسند پہ بیٹھ کے محبوب کی جھوٹ بولا جائے تو پوری کی پوری امت میں بگاڑا جاتا ہے، آنے والی نسلوں میں بگاڑا جاتا ہے۔ اور آخری گزارش جو سنیے، سننے کے بعد پرکھیے، جانچیے اور اس امانت کو آگے پہنچا دیجئے، آپ کامیاب ہیں۔ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ صرف اتنا بیان کیجئے جتنا حق ہے، باقی چھوڑ دیجئے۔ اصل میں ہم قوم ہی ایسی ہیں، مولیاں بیچتے ہیں، وزن کرتے ہیں پتو سمیت، جب وزن ہو جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں جی پتے ڈال دیں۔ ہم عادی ہو گئے، ہم وہ قوم ہیں کہ جو لیچی خریدنے جاتے ہیں تو لکڑیوں سمیت، ہم وہ قوم ہیں کہ جب گوشت تولا جاتا ہے تو کسی اور حساب سے، پھر صفائی کے نام پہ حق تو یہ بنتا تھا کہ جو صافی دیا ہے اس کے صافی پیسے لیے جائیں۔ اللہ نے آسمان سے جتنا صافی دیا ہے اللہ کہتے ہیں بس اتنا آگے دے دیجیے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، جتنا ہم دے رہے ہیں اتنا لو اور اتنا آگے دو، خالص لیجئے، خالص دیجئے۔ اگر آپ اپنے آنے والے کسی بھی انسان کو، سیل مین کو، جو آپ کے پاس آ کے کوئی چیز بیچ رہا ہے، دے رہا ہے آپ کو، ڈسٹریبیوٹر ہے، آپ اسے کہہ دیتے ہیں کہ میری دکان پہ چڑھنا ہے تو خالص لے کے آنا، میں دیکھتا ہوں اسے دوبارہ کیسے، آپ ایک یا دو دفعہ ریجیکٹ کرتے ہیں، اسے سمجھ آ جائے گی۔ اللہ نے تو سیدھا کہا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، جو میں نے اتارا ہے وہی لو، وہی دو، تمہارا جتنا مرضی کوئی گہرا یار ہو، دوست ہو، پیار ہو، تعلق ہو، مودت ہو، محبت ہو، سلسلہ ہو، ولی ہو، اولیاء اللہ ہو، وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، ان کے نام کے اوپر میرے آسمان سے اتارے ہوئے خالص میں ملاوٹ کر کے آگے مت دے۔ کتاب و سنت کو، حق کو لیجئے، اسے آگے دیجئے، انشاءاللہ اللہ موت آسان کر دے گا۔ موتیں بڑی مشکل ہوتی ہیں۔ میں نے ایک موت کا منظر دیکھا، بڑا ہی خوفناک منظر تھا۔ 3 دن سے سکرات لگی ہوئی، جسے لگی ہے سکرات خالص موحد تھا، اس نے پوری زندگی عید اکیلے پڑھی، اکیلے۔ کیوں کہ جن کے پیچھے پڑھنے جاتا ہوں وہ قریب سارے شرک کرتے ہیں۔ اس نے وصیت کی کہ میں مروں تو مجھے قبرستان میں نہیں دفنانا، الگ سے ایک زمین میں، ایک خطے میں۔ کیوں؟ قبرستان میں وہ جو لوگ لیٹے ہوئے ہیں وہ توحید پرست نہیں، لیکن مرنے سے پہلے اسے 3 دن کی سکرات لگتی ہے۔ ایک بندہ لایا جاتا ہے، ایک بندہ، معاملہ آسان نہیں ہوتا۔ والد صاحب مجھے کہنے لگے آپ کو کوئی خبر ہے اس کے بارے میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ ان کی اپنے سالے سے ایک دفعہ منہ ماری وہ میں نے دیکھی ہے، اور وہ ان کے ساتھ بڑے سخت ناراض تھے، اور ان کی ساس، ان دونوں کو لایا گیا۔ میں آنکھوں سے دیکھنے والا، مشاہدہ کرنے والا ان کے سرہانے کھڑا ہوں۔ انہوں نے دروازے میں قدم رکھ کے صرف لفظ بولا تھا، عبداللہ تیرے ساتھ جو معاملات ہیں جائیے اللہ کے لیے معاف کر دیے۔ ادھر یہ لفظ نکلنے والے تھے، ادھر سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سانس لے لی تھی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مرضی کر لیں گے چل جائے گا،
لیکن یہ تو سکرات کے معاملات اور لمحات رب کے علاوہ یہ جس پہ ہے کوئی نہیں جانتا۔ رب اعنی علی سکرات الموت، اللہ قبر کا گھر پاکیزہ کر دے گا، نشر حشر پاکیزہ کر دے گا، اور حوض کوثر کے جام بھی دے دے گا، عرش کا سایہ بھی دے دے گا، اور جب انسان کا نفس مطمئن ہو جائے تو پھر جنت ملنی ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اعتکاف بیٹھے ہو تو مطمئن ہو کے اٹھیے گا، نماز میں آئے ہو تو مطمئن ہو کے نکلیے گا، روزہ رکھنے لگے ہو تو مطمئن ہو کے افطار کیجیے گا، اگر آپ حج پہ نکلے ہو تو مطمئن ہو کے لوٹیے گا۔ جو کرنے لگے ہو جب تک آپ کو اطمینان نہیں ہو جاتا کہ میں نے پیسے پکڑ کے گن کے اچھی طرح جیب میں نہیں ڈال لیے، بینک نے باقاعدہ گن کے مہریں لگائی ہوتی ہیں، بتاتے ہیں کہ اتنے کی ہے یہ ساری کاپی، لیکن ہم پھر بھی اس کو گنتے ہیں، چیک کرتے ہیں، اور پھر بڑے احتیاط کے ساتھ جب تک یقین نہیں ہو جاتا تب تک ہم پریشان رہتے ہیں۔ لیکن عقیدے میں، وقت میں، ایمانیات میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاص میں، دعوت حق میں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے گزارا ہو رہا ہے، کام چل رہا ہے، نہیں، مطمئن ہوئیے۔ پھر آواز آنی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور یہ ساری چیزیں آپ کو میسر ہو جائیں گی اگر آپ اور میں اپنا رزق حلال کر لیتے ہیں، حلال ذرائع سے کما کے حلال جگہ پہ لگاتے ہیں، اور پھر ہاتھ اٹھا کے جو مانگے گئے اللہ تعالیٰ مانگے بغیر ابھی دل میں خیال ہوگا ہاتھ میں ڈال دے گا، سوچا بھی نہیں ہوگا اللہ دے دے گا۔ لیکن اگر یہ ساری چیزوں سے نفاستیں ختم ہو گئی اور وجود لتھڑے ہوئے تو میں تو کہتا ہوں ماں گندی پلیٹ میں دال ڈال کے نہیں دیتی، رب ذوالجلال اپنی عزت اور اپنی عطائیں اور اپنی نعمتیں، ہمارے وجود، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہر چیز گندی، اور کھانا پینا کمانا سب گندا، حرام کے اس کے اندر جو ہے وہ عناصر شامل کر دیے ہیں، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ قنوت کر کے، قنوت نازلہ کر کے، سجدوں میں گر کے گڑ گڑا کر کے، اور صفے گیلی کر کے، آنسو بہا کر کے، یوں اس طریقے سے ٹسموں میں اور آنسوؤں میں فرق ہوتا ہے۔ منفعل ہو کے گناہوں پہ کبھی رو تو صحیح، نارے دوزخ کو بجھا دے گا یہ آنسو تیرا۔ اگر ان آنسوؤں میں بھی دکھاوا آ گیا، تسبیحات میں، ذکر اذکار میں بھی دکھاوا آ گیا، عبادات اور معاملات میں بھی دکھاوا آ گیا، تو پھر پیچھے بچا کچھ نہیں۔ آئیے، اللہ نے ہمیں مواقع دیے ہیں، پاکیزہ دن ملے ہیں، پاکیزہ راتیں ملی ہیں، خوبصورت اور مقدس اور برکتوں والے یہ لمحات ملے ہیں کہ جس کے ایک سیکنڈ کے، ایک پل کے، ایک جملے کو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، رب اتنا کہنے سے 83 سال کے لگ بھگ کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر کے آپ کی زندگی کو چینج کر سکتا ہے۔ اس رب سے پھر بھی بندہ محروم رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو جبریل امین کی بد دعا ہے اس پہ آمین کہنا بنتا ہی ہے کہ جس کے پاس رمضان آیا اور پھر وہ خود کو بخشوا نہ سکا تو اللہ کی رحمت اسے دھتکارا اور پھٹکارا اور مارا گیا، بد نصیب اور بدبخت ہے یہ بندہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کرے، ان میں سے کرے کہ جن کو اس ٹرم کے اینڈ کے اوپر بلکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ لوٹنے کا موقع دے۔ وَإِنَّمَا الْعِيدُ لِمَنْ عَادَ، عید انہی کی ہوتی ہے جو لوٹ آئیں، جو لوٹ کے واپس نہیں آیا کرتے ان کے گھر والوں کی عید نہیں ہوتی، ان کی اپنی بھی نہیں ہوتی۔ تو آئیے لوٹ آئیں اپنے ان تمام گناہوں سے جن کا ہمیں پتہ ہے یا ہمارے رب کو پتہ ہے، دنیا نہیں جانتی، ان کو چھوڑنے کا عزم کر کے انشاءاللہ یہ لمحات پاکیزہ ہو جائیں گے۔ میری دلی دعا ہے اس مجلس کے اندر یا کہیں بھی ہمارا کوئی بھی بھائی، کوئی بھی بہن، اللہ اس کے اندر سے ضد، انا، تعصب، ہٹ دھرمی ختم کرتا ہے۔ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن ہمیں ہماری انا نہیں کرنے دیتی۔ ان اناؤں کو سلام کہیے، پھلاں دا تو عطر بنا، عطراں دا پھر کڈ دریا، دریا وچ پھر رج کے نا، مچھیاں وانگوں تاریاں لا، پھر بھی تیری گو نہیں مکڑی، پہلے اپنی میں مکا۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔